بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. سورت کا نام سورہ نساء ہے اور یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 24 رکوع ہے، جس میں سے 21 رکوع آج ہم نے پڑھ لیے ہیں. الحمدللہ 5واں سپارہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اس سورت کے اندر اصلاح عرب کا بیان ہے. زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ، ان کو امیین کہا جاتا ہے، ان پڑھ لوگ تھے، اور اس دور کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. ان کا مذہب شرک کا تھا، برے عقائد تھے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کی حالت یہ تھی کہ عورت پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. تو اس میں اصلاح عرب ہے اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے. خاص طور پر تدبیر منزل، جو پہلے بھی سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہوا ہے. تمہارا فیملی سسٹم کیسے مضبوط ہوگا، فیملی نظام کیسے مضبوط ہوگا، تو پارٹ آف دا فیملی تو عورت ہے. اگر اس کے ساتھ ظلم ہوگا تو گھر کا نظام مضبوط نہیں ہوگا، خاندانی نظام خراب ہو جائے گا. یہاں پر گھر کے نظام، خاندان کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں 2 چیزوں کا بیان ہے. ایک ہے اصلاح مال کی اصلاح ہونی چاہیے. تمہارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ صحیح ذرائع سے آنا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ جو خواتین ہیں گھروں کے اندر، ان کے حقوق ان کو دینے چاہیے. حرام ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے بدن میں حرام چلا جاتا ہے تو اس سے اس کا بدن نشو و نما پاتا ہے. حرام مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی ایک خرابی یہ ہے کہ عبادات قبول نہیں ہوتی، اور ایک خرابی اس کی یہ ہے کہ اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. یہاں سب سے پہلے اس سورت کی پہلے رکوع کے آیت نمبر 2 کے اندر یہ مسئلہ سمجھایا. عرب کے لوگ وہ یہ کرتے تھے، یتیم بچیاں ہوتی تھی، ان کے پاس جو جائیداد مال ہوتا تھا تو وہ اس کو ہڑپنے کے لیے وہ زیادتی کرتے تھے ان پر. خود بھی ان سے شادی نہیں کرتے تھے اور کسی اور سے بھی ان کی شادی نہیں کرواتے تھے، اور ان کے مال پر قبضہ کرتے تھے. اللہ نے ذکر کیا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو طیب سے مت بدلو. یہ نہیں تمہارے پاس بری چیز ہے وہ دو، یتیم کی اچھی چیز تم لے لو. اچھی زمین ہے تو وہ لے لو، اس کو بری زمین دے دو. اچھا گھر ہے تو وہ تم رکھ لو، برا گھر اس کو دے دو. اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس مقصد سے ملانا کہ کسی ذریعے سے ان کا مال ہم ہڑپ کر لیں، یہ جائز نہیں ہے. اللہ فرماتے إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر اسی رکوع کے آیت نمبر 6 کے اندر سمجھایا وَآتُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ بڑے ہو جائے، نکاح کے شادی کے قابل ہو جائے، اور تم دیکھو وہ ہوشیار ہو گئے، تو ان کا مال ان کو دے دو اور اس پر گواہ بھی بنا دو. سورت کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ پاک نے جو میت کے ورثاء ہے ان کے
حصوں کو ذکر کیا ہے میراث میں، جس میں باپ کا حصہ ذکر کیا، ماں کا حصہ، باپ اولاد کا یعنی جو لڑکا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کا حصہ ذکر کیا، تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس ذریعے سے چونکہ میراث کے ذریعے اولاد کو مال منتقل ہوتا ہے، اور یہ ایک ذریعہ ہے انسان کے پاس مال کے مالک بننے کا، تو کہا یہ جو میراث کے حصے، ان حصوں سے جو مال تمہیں ملتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور تم بھی یہ چاہتے ہو، اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں، تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو مال ملے، تمہارا میراث ملے، تو پھر تم کسی اور کی اولاد پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، وہ مر گئی ہے اور اس کے بچے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو بھی تو اپنی اولاد کی طرح سمجھو، ان کا مال ہڑپو مت۔ یہ تفسیر سے اللہ پاک نے یہ حصے بیان کیے ہیں، اس ذریعے سے جو مال ملے وہ ٹھیک ہے، پاک ہے۔ سورت کا تیسرا رکوع ہے، اس میں یہ سمجھایا ہے گھر کے اندر چونکہ ایک حصہ عورت کا ہے، عورت کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے فیملی کے اندر، ایک خاندان اور ایک فیملی عورت کے بغیر نہیں بن سکتی ہے۔ بچے کو ہر ایک قدم پر ماں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، تو ضروری ہے کہ ماں بہت حیا والی ہو اور اخلاق والی ہو۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر عورت فاحشہ ہو تو وہ معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت بنائی ہے، اب اس حکومت کے اندر ایک فرد کیسے ہونا چاہیے، ایک خاندان کیسے ہونا چاہیے، ایک فیملی سسٹم کیسے ہونا چاہیے، اس میں مرد بھی اچھے ہونے چاہیے، بااخلاق، اس میں خواتین بھی بااخلاق، لیکن اس معاشرے میں زنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہوگا، جو مسلمانوں کا سٹیٹ ہے، جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سٹیٹ بنائی، تو اس پر اللہ نے کہا، یہ پہلا حکم نازل ہوا کہ اگر ایسی عورت وہ زنا کرے اور 4 آدمی اس کو دیکھ لے تو پھر اس کو، ابھی تک حکم زنا کا نازل نہیں ہوا تھا، یہ پہلا حکم ہے کہ یہ کہ اس کو پھر تم، اس کے لیے سزا یہ تھی کہ تم اس کو گھر کے اندر بند رکھو، جیسے ہمارے یہاں جیل خانہ ہوتا ہے۔ آگے پھر اللہ نے سورہ نور میں اس کی سزا نازل کی۔ تو یہ مسلمانوں کے حکومت کے لیے اللہ نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام دیا ہے، تمہارے ملک کے اندر، تمہاری اسٹیٹ کے اندر زنا نہیں ہونا چاہیے، فواحش اور منکرات، یہ زنا اور یہ بھی ایک جرم ہے۔ اسی رکوع کے اندر یہ بھی سمجھایا کہ اگر توبہ کر لے تو اللہ پاک توبہ کو معاف کر دیتے ہیں، آخرت کا عذاب تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو جرم ہوتا ہے، جو کرائم ہوتا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ کچھ جرائم ایسے جو بندوں کے حقوق میں سے وہ اگر معاف کرنا چاہے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے موت سے پہلے پہلے۔ پھر اس سورت کے رکوع نمبر 4 کے اندر عرب کے لوگ محرمات کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، باپ مر جائے تو اس کی منکوحہ سے بھی شادی کر لیتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے یہ باپ کی میراث میں ہمیں ملی ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے جناب جاہلیت اور اس قسم کے جناب کیا ہے غلط عقائد اور غلط معاشرہ تھا ان کا، تو اللہ نے پورا نکاح کا ایک چیپٹر، یہاں پورا ایک چیپٹر اور پورا ایک پیکج بیان کر دیا ہے، یہ خواتین محرمات میں سے، ان سے تم شادی نہیں کر سکتے ہو، ان میں سے ماں ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں، بانجیاں، رضائی ماں، رضائی بہن، اور ساس، اور جو بیوی کے ساتھ دوسرے پہلے والے شوہر سے جو بچے آئے ہو۔ یہ تفصیل اللہ نے بیان کی، 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، جس عورت کا خاوند ہو اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ خود نکاح کے اندر ہے، کسی عورت، اس طرح کسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام نے ایک پیکج دیا ہے۔ اس کے علاوہ کا جو عورتیں ہیں ان سے تم شادی کر سکتے ہو، پھر اس کا ایک سسٹم بتایا ہے، اس کا ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے، کس طرح پیغام دینا ہے، کس طرح شادی کو قبول کر رہا ہے،
کس طرح ان کا نکاح ہوگا، اس میں 2 گواہ ہوں گے، اس میں مہر ہوگا. یہ شادی اس لیے ہے تاکہ تمہارا ایک فیملی بنے، تمہاری ایک فیملی بنے، خاندان بنے. صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان اپنی شہوت پوری کرے. یہ اللہ نے سمجھایا ہے. پھر اس کے اندر 5ویں رکوع کے اندر اب معاملات کے اندر تمہارا اصلاح معاملات ہو رہا ہے، اس لیے کہ تم ایک معاشرے میں رہتے ہو تو اللہ پاک یہ بھی سمجھا رہے تمہارے معاملات ٹھیک ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. آیت نمبر 29 رکوع نمبر 5. ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، تجارت ہو آپس کی رضامندی سے تو ٹھیک ہے. ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسروں کو قتل مت کرو. بعض علماء نے لکھا ہے یہاں قتل کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اگر بلا رضامندی کسی کا مال کوئی لے لے، ایک صورت تو یہ ہے، یا جناب دنیا کے اندر عدل بدل اور کسی کا مال لینا بند کر دیا جائے تو پھر یہ انسان کو نقصان ہوگا، اس سے انسان کے لیے ہلاکت ہے اس کے اندر. تو اس لیے کہا اس طرح غلط کام کر کے ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اگر تم غلط طریقے سے تجارت کرو گے تو جھگڑا ہوگا، آپس کے اندر قتل و غارت گیری ہوگی. پھر آگے رکوع نمبر 6 کے اندر اب جب یہ خاندانی نظام ہے تو مرد اور عورتیں ایک گھر میں بھی رہیں گے، خاندان کے لوگ ہیں. بڑی فیملی ہوگی تو بڑا گھر ہوگا تو بڑی فیملی ہوگی، مرد بھی ہوں گے اس میں عورتیں بھی ہوں گی. اب اس کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے، ایک آدمی ذمہ دار ہونا چاہیے. یہاں لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں تو کمپنی کا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کا ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کے اندر عہدے ہوتے ہیں، اس کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں. اور وہ جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ڈائریکٹر بناتا ہے، جس کو مناسب سمجھتا ہے، جس کو مناسب سمجھتا ہے مینیجر بنا دیتا ہے. چاہے مرد کو بنائے چاہے عورت کو بنائے، کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ان کو کہا تم شادی کرو، ایک گھر بناؤ، اور پھر کہا اس گھر کا جو بڑا ہوگا، جو قوام ہوگا وہ مرد ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے اور زیادتی کرے، ظلم کرے. اس کی ایسی مثال سمجھیے کہ مرد اگر اس فیملی کا بادشاہ ہے تو عورت اس کی ملکہ ہے. یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیے سے گاڑی نہیں چل سکتی ہے، دونوں ہوں گے تو گاڑی چلے گی. لیکن اس کا ذمہ دار، اس کا مسئول، اس کا بڑا اللہ نے مرد کو بنایا ہے. چونکہ اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام کے اندر تم اگر رہ رہے ہو تو وہاں کے لیے اللہ نے یہ پیکج دیا ہے. تمہارے اندر یہ سسٹم ہوگا تو پھر وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا. چنانچہ اللہ نے اس کو، چونکہ رسول، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، اب ایک نظام دے رہے ہیں اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو، تمہیں اپنے گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے. تو کہا یہ جو مرد ہے اب اس کی ذمہ داری ہے. اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ خاندان کا سب سے بڑا کام اس کو دیا کہ تم اولاد کی تربیت. اس لیے کہ عورت اولاد کی جتنی اچھی تربیت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. اللہ نے ہر ایک کے اندر کوالٹی رکھی ہے، مرد کے اندر اپنی کوالٹی رکھی ہے، عورتوں کے اندر اپنی کوالٹی رکھی ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورتیں وہ کام کاج نہیں کر سکتی. نہیں، انسان دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. خواتین ہمیں ہاسپٹل میں بھی چاہیے، اس لیے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو خواتین مرد ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتے ہیں. یہ تو میں بار بار یہاں اس مسجد میں آپ کو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں، کہتے جی ہمیں فیمیل ڈاکٹر چاہیے، ہاسپٹل اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں فیمیل ڈاکٹر چاہیے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو مسلمان یہاں پر برطانیہ میں 50 سال سے رہ رہے ہیں، ہم نے خود فیمیل ڈاکٹر کتنے دیے ہیں؟ ہمارے اندر خود کتنے فیمیل ڈاکٹر ہیں؟ جب ہماری خواتین کو فیمیل ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ہم بھی تو فیمیل ڈاکٹر بنائے، منع نہیں ہے.
اگر اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، حیا کے ساتھ ایک مسلمان عورت معاشرے میں خواتین کی خدمت کرتی ہے، اس سے بڑا کام اور کیا ہوگا؟ لیکن بہرحال اس سب کے ساتھ ساتھ لیکن گھر کا نظام بھی تو سنبھالنا ہے نا۔ فیملی سسٹم اللہ سمجھا رہے وہ خراب مت کرو۔ یہ میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے، صرف دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے، چیزوں کے لیے فیملی سسٹم کو خراب نہ کرے۔ قرآن اس پہ بار بار زور دے رہا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر، رکوع نمبر 6 کے اندر یہ سمجھا ہے۔ اب آگے رکوع نمبر 7 ہے۔ بھائی فیملی نظام ہے، گھر کا نظام ہے، یہ بھی چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، قانون الہی سننے کے لیے بھی تمہارے پاس وقت ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لگے رہو، گھر بنانے میں لگے رہو۔ آج تو یہی فکر ہے جی میں تو مورگیج لیا ہوا ہے گھر 20 سال کے لیے، اب تو نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، بس رات کو بھی کام کر رہا ہے، دن کو بھی، جی مورگیج پے کر کے مجھے اپنا گھر اپنے نام کرانا ہے۔ اور جب 20-25 سال گھر نام پر ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ خود بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ اس گھر میں رہنے کی بھی قابل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی گھر کا بھی خیال رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے لیے آنا ہے تمہیں تاکہ اللہ کا قرآن سنو، لیکن کہا قرآن سننے کے لیے تمہیں ہوش کے اندر ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو تم نشے میں ہو پھر اللہ کا کلام سننے آؤ، نہیں۔ تو شراب کو کہا شراب کی حالت نشے، یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم ہم نے پڑھ لیا تھا، اب دوسرا حکم شراب کے بارے میں، نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب مت آؤ۔ پھر تیسرا سٹیپ آیا، اللہ نے حکم بھیجا کہ اب شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ دوسرا حکم تھا۔ تو نماز کے لیے آنا ہے تو بیدار ہو کر آؤ۔ آگے آیت رکوع نمبر 8 کے اندر، آیت نمبر 51 کے اندر، قرآن کو ترک مت کرو، اللہ کی کتاب کو، اس لیے کہ اگر تم نے قرآن کو ترک کر دیا تو پھر تم شیاطین کی اتباع کرو گے، اور شیاطین کی اتباع کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب تم پر آئے گا۔ یہ آیت نمبر 51 ہے۔ یہ نازل ہوئی مدینے میں، یہود کی ایک جماعت تھی، ان کو حسد یہ پیدا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے، تو ایمان نہیں لائے۔ اور وہاں گئے مکے میں، وہ لوگ تو مشرک تھے، اور کہنے لگے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہ تمہارا، حالانکہ وہ خود جانتے تھے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا مذہب غلط ہے، لیکن صرف اسلام کی دشمنی میں مشرکین سے کہنے لگے تم اس مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہو۔ اللہ نے کہا لم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ بتوں اور شیاطین پر ایمان رکھتی ہے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں مشرکوں سے کہتے ہیں یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ شیاطین کے اتباع کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو صحیح راستہ ہے اس صحیح راستے پر قائم رہو، اس کو ترک مت کرو۔ اگلا رکوع نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 60 ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اگر قرآن کو آدمی چھوڑ دے، اللہ کے نبی کو چھوڑ دے، شیاطین کے پاس جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک منافق اور یہودی میں تنازع ہو گیا، تو یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر فیصلہ کرتے ہیں، ہے یہود لیکن جانتے ہیں۔ اور منافق بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن تھا تو مسلمان نہیں، اس نے کہا نہیں، جو کعب ابن اشرف ہے اس سے فیصلہ کراتے ہیں۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہودی حق پر تھا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. منافق نے کہا چلو حضرت عمر سے کراتے فیصلہ. حضرت عمر کے پاس پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے اور پھر بھی یہ نہیں مانتا. اس نے کہا اچھا صبر کرو میں آتا ہوں. وہ گھر کے اندر گیا، تلوار لایا اور فیصلہ کر دیا اس کا. کہا جی جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر کا فیصلہ پھر اس کے حق میں یہ ہوتا ہے. تو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن سچا ہے، تو شیاطین کے پاس مت جاؤ. کعب ابن اشرف، پھر اس کا کیا مطلب ہے جب تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اس کو چھوڑ کر تم ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہو. اللہ اکبر. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آگے رکوع نمبر 10 کے اندر ہے اور یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ جو قانون الہی ہے یہ عدل والا قانون ہے، اور یہ قانون اس کے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اسلام کے مقابلے میں اور وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، اور جو مسلمان ہیں ان میں سے جو کمزور ہیں ان کو ستائیں گے. چنانچہ مکے میں ہجرت کے بعد کچھ لوگ رہ گئے تھے مسلمان، اور یہ مکے کے مشرکین ان پر بڑا جناب ظلم کرتے تھے. تو اللہ نے اب مکے کے مسلمان جو وہاں ایک ریاست بن گئی، اب وہاں ایک حکومت بن گئی، ایک سٹیٹ بن گئی اور ان کا ایک اپنا نظام ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھو. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. وہ جو مکے میں مسلمان دعائیں مانگتے یا اللہ میں ظالموں سے نجات دے، اب ان سے کہا تم ان کو آزاد کرنے کے لیے قدم بڑھاؤ. اگلا رکوع نمبر 11. کہا بھائی ایک ملک میں لوگ رہتے ہیں، اس ملک کے اندر شعبے ہوتے ہیں، تعلیم کا شعبہ ہے اس ملک کے اندر جناب کیا ہے فوج کا ایک شعبہ ہوگا، اس ملک کے اندر جناب کیا ہے بازار ہوگا، اس کے اندر ایک بزنس ہوگا، اس کے اندر مسلمان ہیں تو مسجدیں ہوں گی، تعلیم گاہیں ہوں گی، مدارس ہوں گے. اور اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کو مظلوم کو اس سے چھڑایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف پرجوش نعرے نہیں لگانے چاہیے. کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہجرت سے پہلے کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، لوگوں پر، تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مقابلہ کریں ان ظالموں کا. اس وقت تو حکم یہ تھا، اس لیے کہ مسلمان اس وقت مکے میں تھے، ان کی اپنی کوئی حکومت تھی نہیں. اس وقت تو حکم یہ تھا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب تمہیں کچھ ہاتھ نہیں اٹھانا یار، تمہارا کام یہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، عبادات کرو. اور جب اللہ نے ایک حکومت مسلمانوں کو دے دی، مسلمانوں کی اپنی ایک حاکم بن گیا، اب ان کی ایک فوج بھی ہے، ان کی ایک طاقت بھی ہے. اب ان کے دشمن ان پر حملہ کرتے ہیں تو وہ فوج ان سے مقابلہ بھی کرتی ہے. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں جب مقابلے کا وقت آیا تو اذا فریق منہم یخشون الناس، تو پھر کچھ لوگ جناب کیا ہے لوگوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ سمجھایا دیکھو خامخواہ نعرے مت لگاؤ، شور شرابہ مت کرو. میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا ہمارے یہاں کچھ ہو جائے نا کہ جی فلاں آدمی نے وہ فلاں کام کر دیا ہے تو سارے جناب کیا کھڑے ہو جاتے ہیں اور جناب چیخنا شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، جناب یہ بڑا غلط ہوا ہے. پروٹیسٹ کے لیے تو جناب 15,000 بندے جمع ہو جائیں گے، نماز میں 15 بندے بھی نظر نہیں آتے.
تو صرف شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو، اس کو جناب عملی طور پہ مسلمان ہونا چاہیے، اس کو نماز بھی پڑھنا ہے، اس کو جناب کیا اچھے اخلاق بھی رکھنا ہے، اس کو گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کو اپنی نوجوان ہے تعلیم میں بھی حصہ لینا ہے۔ ہم ایک پرامن لوگ ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، پرامن رہتے ہیں، اور ہماری کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، ہمارا نوجوان پڑھا لکھا ہو۔ یہاں پر بھی آ کر اگر پڑھا لکھا نہ ہو اور وہ یہاں کے بچے بھی تعلیم حاصل نہیں کریں، نہ ان کے پاس دین کی خبر نہ ان کو دنیا کی، تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گیا۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 12۔ بھائی اسلام امن والا مذہب ہے، اسلام کسی سے لڑتا نہیں ہے۔ ہاں دفاع کا حق تو سب کو حاصل ہے، ایک مسلمانوں کا ملک ہے، اگر اس پہ کوئی حملہ کرے گا تو وہ بھی، ہر ملک کو حق حاصل ہے۔ تو یہ جو باتیں ہو رہی ہے یہ اس طرح نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ جیسے ہر ملک کے اندر پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھا دیا کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں ان کا جو نظام ہے، تو کہا بھئی وہ ہر آدمی سے نہیں لڑتے، وہ بڑے امن والے لوگ ہیں، جو لڑتا ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو، ہر شخص کو، ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے اپنے دفاع کا۔ تو اللہ نے یہ بھی سمجھایا اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُم أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا ہے، اور ان معاہدین کے جو معاہد ہیں، جن لوگوں نے جا کر ان کو، کچھ لوگ جا کر ان سے مل گئے جو تمہارے معاہد ہیں، جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا ہے، یا کچھ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ لڑائی سے دل برداشتہ ہے، لڑائی نہیں چاہتے ہیں، تو تم تو امن پسند لوگ ہو، تمہیں بھی نہیں لڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھایا یہ تو وہ لوگ تھے جو باہر کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ اگر تم سے نہیں لڑنا چاہتے تمہیں بھی نہیں لڑنا، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تم ان کا مقابلہ کرو۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی، تم جب آپس میں رہتے ہو، ایک معاشرہ ہے، ایک ملک ہے، ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے، تو کہا مسلمان مسلمان کے خلاف نہیں اٹھے گا، مسلمان مسلمان کو نہیں مارے گا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، مومن مومن کو قتل نہیں کرے گا۔ ہاں اگر غلطی سے ہو جائے، ایکسیڈنٹ سے ہو جائے، تو پھر اس کا اللہ نے اس کے لیے پھر دو باتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ بتائی ہے کہ کفارہ دینا ہے، یا تو غلام آزاد کرو، اگر یہ نہ ہو تو پھر 2 ماہ روزے رکھو۔ دوسرا یہ کہ کچھ صورتوں کے اندر، قتل خطا کے اندر دیت دینی پڑتی ہے، اور دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ، اور اگر رقم سے، پیسوں سے دینی ہے تو اس زمانے میں دینار ہوتے تھے، تو 1000 دینار یا 10,000 درہم، یہ دیت ہے۔ دیت اور خون بہا کہتے ہیں اس کو، یہ معاف ہو سکتا ہے لیکن کفارہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کفارہ اللہ نے رکھا ہے، اور یہ سمجھائے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، غلطی سے، خطا سے ہو جائے تو پھر یہ سزا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے قتل کیا، مسلمان لڑتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر۔ اگلا رکوع نمبر 14۔ اگر تم کسی ایسی جگہ ہو جس علاقے میں دین پر تم عمل نہیں کر سکتے ہو اور تم پر ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ فرما رہے اللہ کی زمین کشادہ ہے، اب تم جاؤ کسی اور جگہ ہجرت کرو، امن کے ساتھ رہو اور وہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرو۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها۔ آیت نمبر 97 میں یہ مسئلہ سمجھایا، اگر وہاں دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اللہ کی زمین بڑی ہے، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ رکوع نمبر 15 کے اندر نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔
اگر تم سفر کے اندر ہو نماز میں قصر کرو، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اللہ نے 4 کی جگہ 2 کر دی۔ نماز خوف کا طریقہ بتایا، رکوع نمبر 15 آیت نمبر 101 کے اندر اور اس کے بعد 102 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر حالت جنگ کے اندر ہو تو یہ جو آپ کی جو فوج ہے، اب فوج لڑ بھی رہی ہے اور فوج کو نماز بھی پڑھنی ہے، تو کیسے پڑھے گی؟ 2 جماعت بن جائے گی، ایک جماعت امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گی، پھر یہ پیچھے چلی جائے گی، اور جب نماز پڑھے گی تو تھوڑا بہت اسلحہ وہ نماز کے حالت میں بھی رکھے گی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو تکلیف نہ ہو۔ 1 رکعت پڑھ کے پیچھے ہو جائے گی، اب وہ دوسرے لوگ آئیں گے جو پہلے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، اب وہ 1 رکعت پڑھیں گے اور 2 رکعت ہو جائے گی امام کی، یہ اپنی 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے دوسری بھی پڑھ کے پھر یہ چلے جائیں گے اور پہلی والی رکعت جماعت آئے گی اپنی 1 رکعت پڑھ لے گی، تو اس طرح نماز بھی ہو جائے گی اور ان کو جناب کیا ہے تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اندازہ لگائے اللہ نے اس موقع پر بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے، اور ایک آدمی ویسے ہی نماز نہ پڑھے۔ سوچنا چاہیے، کوئی کام نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے۔ نماز فرض ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ رکوع نمبر 16 کے اندر جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک ملک ہے، ایک نظام ہے، اس میں فیصلے آئیں گے، تو فیصلے کے اندر خیال رکھے کہ پھر وہ جناب خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کرے۔ عدالت کا نظام اگر ٹھیک ہوگا تو وہ ملک صحیح چلے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، سچی کتاب، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جو کچھ اللہ آپ کو سمجھا دے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کرے۔ جب عدالت سے طرفداری ہوگی تو ملک نہیں چل سکتا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا نظام اللہ نے سمجھایا ہے۔ جس ملک کے اندر عدالت جسٹس کا نظام ٹھیک ہوگا اس ملک کا نظام ٹھیک ہوگا۔ یہ تو مشہور مقولہ ہے جو عام اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ عدالت کا نظام، جب اس پوسٹ پر بیٹھ کر جو فیصلے کرتا ہو قاضی، وہ اگر عادل نہ ہو، طرفدار بن جائے کسی کا، تو اس کا ایک فیصلہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں پورے ملک کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں اصول سکھایا قرآن کے اندر۔ پھر فرمایا، اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 17، کہ جو صحیح دین ہے اس صحیح دین کے اوپر تم رہو مسلمان، جو مسلمان ہیں ان کے اس صحیح دین پر رہے، آپس میں متحد ہو کر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جس نے رسول کی مخالفت کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ سیدھا راستہ اس پر کھل چکا ہے، واضح ہو چکا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا گیا، کوئی نیا فتنہ ایجاد کر دیا، نئی جماعت نئی پارٹی بنا لی، کہا ایسا مت کرو۔ ہمارے یہاں تو روزانہ کوئی نہ کوئی نئی جماعت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی کرنٹ والا آتا ہے، کرنٹ والے بابے ہیں، بابا کو ہاتھ لگاؤ اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی ایک فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں، جو مسلمانوں کا مذہب ہے اس پر رہو۔ اللہ اکبر۔ اگلا رکوع ہے ان اللہ، آیت نمبر 116، رکوع نمبر 18، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک سے بچتے رہو، اس لیے کہ شرک اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا شرک کی حالت میں تو پھر وہ اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں۔ رکوع نمبر 19، عورتوں کے حقوق بتائے۔ ایک تو حق یہ بتایا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ
मुशरिकीन अरब के लोग खुद भी शादी नहीं करते थे उस बच्ची से, यतीम से, और उसका माल भी उसको नहीं देते थे, और उसकी शादी किसी और जगह नहीं कराते थे ताकि ये माल किसी और जगह न जाए। तो अल्लाह ने कहा औरतों के हुकूक अदा करो। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं इससे ये भी मुल्कदारी और मुल्क का निज़ाम भी मालूम हो गया। रियाया, बादशाह को भी अपने रियाया का ख्याल करना चाहिए, उस पर जुल्म न करे। जैसे यतीम औरतों पर तुम्हें हुक्म दिया है तुम यतीम बच्चों का माल न खाओ। अगला मसला समझाया आयत नंबर 128 के अंदर, वइन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूजा, मियां बीवी में नाचाकी हो गई और शोहर बीवी की तरफ रग़बत नहीं रखता है, हो जाता है कभी इस तरह। बीवी समझदार है, याद रखो, बाज़ ख़वातीन बड़ी समझदार होती है और वो अपना घर संभाल लेती है। तो अल्लाह ने समझाया अगर कोई खोर औरत ऐसी समझदार हो, उसे पता चल जाए मेरा शोहर मुझ पे रग़बत नहीं रखता है और वो मुझे छोड़ देगा, तो वो कहती अच्छा कोई बात नहीं है, जो मेरे कुछ हुकूक है वो अपने हुकूक को छोड़ दे, ठीक है ये काम न करो लेकिन मेरे शोहर रहो, इस रिश्ते को रखो। तो अल्लाह फरमाते हैं इसमें इस किस्म की सुलह करने में और इस किस्म की शर्त लगाने में कोई हरज नहीं है, ये अच्छी बात है अगर औरत अपना हक छोड़ दे। इसमें इस तरफ भी इशारा कर दिया अगर रियाया के मुतालबात हो और हाकिम उसके मुतालबात पूरे नहीं कर सकता तो रियाया अपने बाज मुतालबात छोड़ दे ताकि अमन और अमान का निजाम बाकी रहे। जिस तरह औरत को समझाया अगर वो समझदार है अपने बाज मुतालबात छोड़ देगी तो उसका जो घर है वो बरकरार रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। और आखिर में रुकू नंबर 20 के अंदर ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ का हुक्म दिया है। आदल, मैंने शुरू में कहा आदल ऐसी चीज है जिस मुल्क से आदल निकल जाए उस मुल्क वो ऐसा हो जाता है जैसे जिस्म बगैर रूह के, जिस्म बगैर रूह के। तो आदल पे इतनी अल्लाह ने इतनी अहमियत दी है, पाबंदी का हुक्म दिया, कहा तुम्हारे खिलाफ भी हो तब भी तुम क्या है अल्लाह अकबर इंसाफ की गवाही दो, चाहे तुम्हारी जान चली जाए, चाहे तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ हो, लेकिन आदल को मत छोड़ो। और उसके बाद रुकू नंबर 21 इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व खादिउ, मुनाफिकीन की 3 बीमारियां बताई। एक ये धोखा देते हैं, वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, नमाज सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, इसलिए कि है तो मुसलमान नहीं लेकिन लोगों को भी तो दिखाना है मैं मुसलमान हूं, तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती से पढ़ते हैं। और तीसरी चीज युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाते हैं, अल्लाह को कम याद करते हैं। ये सिफात बुराई अपने अंदर मत पैदा करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 5 सिपारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए।